سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احکام کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، پانچوں نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے کچھ حصے میں جاگ کر اللہ کو یاد کریں، یہ آپ کے لیے اضافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن پاک جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت اور سکون ہے، لیکن ظالم لوگ قرآن پاک کا انکار کر کے اپنے خسارے میں ہی اضافہ کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں، ایک تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ روح کے متعلق سوال تھا۔ یہ سوال اصل میں یہودیوں نے کیا تھا مدینہ منورہ میں، تو اس لیے کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ باقی صورت تو مکی ہے لیکن یہ والی جو آیت ہے یہ اس میں مدنی صورت ہے، کیونکہ یہ سوال مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوال 2 مرتبہ ہوا، مدینہ میں الگ سے ہوا تھا اور مکہ میں مشرکین مکہ نے یہ سوال یہودیوں سے مدینہ میں جا کر ان سے کچھ اعتراضات سیکھے تھے، کچھ سوالات کیے تھے، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، کہ جس طرح پیچھے ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وہ گوندی ہوئی مٹی، وہ مورت سی اللہ تعالیٰ نے بنائی شکل و صورت، اور اس کے بعد اس کو یہ کہا کن فیکون، اپنا حکم جاری کیا اور کہا کہ اب جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح بن جاؤ۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح بنے اور کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور روح سے، ان دونوں کے مرکب سے بنایا، کیونکہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، تو ہر انسان انہی 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے جو مٹی کے بنا۔ اب روح کیا چیز ہے، کیونکہ سائنس جو ہے اس کو نہیں پہچان سکی آج تک، کہ تحقیق میں لگے ہوئے کہ انسان کون سی سیل ہے اس میں جس کے ذریعے چل رہا ہے، کون سی وہ بیٹری، موت کس چیز کا نام ہے، کہ انسان کے جسم سے جب وہ روح نکلتی ہے، ہم تو اسے کہتے ہیں کہ روح نکلتی ہے، آگے ہمیں چونکہ وحی کے ذریعے اس چیز کا علم ہوا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس جسم میں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اٹھ جاتا ہے اور روح جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے تو یہ جسم بے جان لاشا بن جاتا ہے۔ یہ تو چونکہ وحی کا علم ہے، آسمانی علم ہے، جن لوگوں کے پاس آسمانی علم نہیں، نہ ان پہ یقین رکھتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے روح کے بارے میں تو روح کا انکار کرتے ہیں اس طرح سے، وہ کہتے ہیں روح نام کی کوئی چیز نہیں انسان کے جسم میں، پھر جب یہ زندہ کیسے ہے، تو وہ اس زندگی کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو چیز جسم سے نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک انسان ہٹا کٹا ہوتا ہے اور وہ بیماری آ جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی انسان مر جاتا ہے، رات کو سویا ہوتا ہے، صبح جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ دماغ کی رگ پھٹ گئی، کبھی کہتے ہیں دل کا اٹیک ہو گیا، کبھی کہتے ہیں گردے فیل ہو گئی، کبھی فلانا مسئلہ، کبھی فلانا مسئلہ، تو بسا اوقات کسی مسئلے کے بغیر بھی ویسے انسان چلا جاتا ہے دنیا سے۔ تو یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس پردوں کے اندر چھپا دی ہے۔ اب روح کے بارے میں جب سوال ہوا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے وہ بہت تھوڑا ہے، تم اس کا جواب ہی نہیں، تمہارے پاس جو عقل ہے، صلاحیت ہے، وہ اس جواب کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی۔ مختصراً آپ یوں سمجھ لو کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے، بس اب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف چلی جاتی ہے چیز۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي قل کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
تمہیں نہیں علم دیا گیا الا قلیلا مگر بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اب وہ بہت تھوڑے سے علم کے ذریعے انسان پوری کائنات کی تصویر میں لگا ہوا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، جیسا کہ اگلی اسی رکوع میں آخر میں جو آیتیں آ رہی ہیں کہ جس وقت مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے، ہٹ درمی پہ مبتلا ہے اور کچھ چیزوں کو مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چاہت تھی کہ ان کو جو چیزیں مانگ رہے ہیں ان کو اگر وہ معجزانہ طور پر اگر وہ مل جائیں اور یہ ایمان لیں تاکہ ان لوگوں کی دنیا بھی بن جائے، ان کی آخرت بھی بن جائے اور یہ اللہ کے تعالیٰ کے غضب غصے سے بچ جائیں اور آخرت کی ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر اس بات پہ حریص تھے کہ میری قوم یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے کہ کوئی اگر وہ معجزہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، کچھ کرنے کا مطلب تیار ہونے کا مطلب یہ کہ اگر میرے بس میں ہو مجھ سے کوئی معجزہ مانگ رہے ہیں تو میں اگر ان کے سامنے دکھا دوں اور یہ لوگ ایمان لیں تو بہت اچھی ہو جائے گا، اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ معجزہ دکھائیں، معجزہ ان کی مرضی کا نہیں آئے گا. اب اسی سورہ بنی اسرائیل میں چند رکوع پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جو مطالبہ کر رہے تھے معجزے کا وہ کیوں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ ہم نے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ سابقہ اقوام نے معجزات کی تکذیب کی، اس وجہ سے ان پر ہلاکت آئی. اب ہم آپ کو ان کی من چاہے معجزہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر یہ لوگ انکار کریں گے پھر ان پہ بھی عذاب آئے گا اللہ کا. اس لیے ہم من چاہا معجزہ نہیں دیتے کہ سابقہ اقوام کی تاریخ ہمارے سامنے گزر گئی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کے اوپر حریص، اگر آپ کے اوپر غم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، تو ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں قرآن پاک، ہم اس کو بھی لے جائیں. ہم آپ کو قرآن پاک آپ پہ نازل ہی نہ کریں، ہم وحی والا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیں آپ سے. اگر وحی والا سلسلہ آپ سے ختم کر دیں تو آپ جو ہے ہم سے کیسے دوبارہ وہ مانگ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وحی کا سلسلہ جاری کر دیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہیں، اللہ فرما رہے ہیں لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بِالَّذِي، وہ وحی، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، وہ قرآن ہم اٹھا لیں، لے جائیں واپس. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ اپنے لیے اس کے اوپر کوئی وکیل، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کوئی بندہ آپ کی مدد کر لے اور وہی بحال کر دے، قرآن پاک پھر آپ کے اوپر نازل ہو جائے، یہ آپ نہیں پائیں گے. الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے، آپ پر قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. اللہ کے فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ انتہائی زیادہ. کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. قرآن پاک کی چند وہ آیتیں جس میں پوری دنیا کو چیلنج دیا گیا، نہ صرف اس وقت بلکہ رہتی دنیا تک جو چیلنج ہے. کچھ آیتیں اس میں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان اور تمام جنات یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ قرآن پاک جیسے مثل لانا چاہیں کہ قرآن پاک جیسے کچھ اور لے آئیں. جیسے کہ سورہ ہود میں ہے کہ قل فأتوا بعشر سور، کہ آپ 10 صورتیں لے آؤ قرآن پاک جیسی. سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا قل فأتوا بسورۃ، کوئی ایک صورت لے آؤ. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت کے بصورت من مثلی، صورت کا کچھ حصہ ہی لے آؤ آپ. یہ چیلنج دیے گیا اور یہاں پر یہ کہا کہ آپ قرآن پاک جن اور انسان سارے مل کے اکٹھے ہو جاؤ. 7 ارب تو انسان اس وقت ہے، اس میں ہر بندے کا علم ایک طرح نہیں ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر بندہ دوسرے سے اوپر ہے علم میں.
ہر چیز میں فقاہت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، ہر چیز میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو تم لوگ، ایک دوسرے کے آپ آپس میں مددگار بن جاؤ، اور قرآن پاک جیسے کوئی مثل لانا چاہو تو اس جیسے مثل لا ہی نہیں سکتے تم۔ اور یہ صرف 1400 سال پہلے نہیں تھی یہ چیلنج، آج بھی بلکہ رہتی دنیا قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ لے آؤ قرآن پاک جیسے ایک مثل۔ کل کہہ دیجیے آپ، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائے انسان تمام، والجن اور تمام جنات، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، یہ کہ وہ لے آئے اس قرآن پاک کی مثل، لا یأتون بمثلہ، وہ اس قرآن پاک کی مثل لا ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرے، اکیلا اکیلا کام نہ کریں، سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک کام کریں تب بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی ہر مثال اس قرآن پاک میں بار بار ذکر کی ہے کہ وہ بندے سمجھ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لوگوں میں سے اکثر لوگ انکار کرتے رہے سوائے کفر کے، کہ صرف کفر کا ہی انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز کا قرآن پاک کا انکار کرتے رہے، اور کفر میں یہ اضافہ ہوتا رہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ وہی مشرکین مکہ کے جو سوالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ معجزات جو انہوں نے مانگے تھے، ان کی اب پہلے تو دبے لفظوں میں بات تھی، اب صراحتاً انہوں نے مانگا کہ جی آپ پیغمبر اللہ کے، آپ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ آسمان سے غیب کی خبریں لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری پاور ہے اللہ کی، ساری پاور اور قوت سابقہ پیغمبروں کے پاس بھی تھی، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے رہے تخت سلیمانی کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دریا کا پانی روک دیتے تھے، اور پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے پتھر پہ عصا مارا، دعا کی تو پتھر وہاں پھٹا، اندر سے اٹھنی برآمد ہوئی۔ سابقہ انبیاء کے قصے ظاہر بات ہے مشرکین تک بھی پہنچے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سابقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پیغمبر ہوں، سابقہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے لیے زمین سے چشمے نکال لو، یہ مکہ کی بنجر زمین، یہاں پانی کی قلت ہے، آپ چشمے نکال دیں یہاں سے، ہم آپ کے اوپر جو ایمان لے آئیں گے، یا آپ ہمارے لیے جیسے کہ طائف سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جس طرح کہ مدینہ سرسبز و شاداب تھا، جس طرح وہاں کے باغات ہیں، اس طرح باغات ہمیں مکہ میں بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، پانی کی فراوانی ہو، باغات ہو، کھجور ہو، انگور ہو، ان چیزوں کی پھلوں کی کثرت ہو تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ یا یہ ہے کہ آسمان سے اللہ آ جائے اور فرشتے آ جائیں، صف در صف آ جائے، اللہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اللہ ہمارے سامنے روبرو آ جائے تو ہم تب بھی مان لیں گے۔ یا یہ ہے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، ایک سیڑھی ہو آسمان پہ، ہمارے سامنے آپ اوپر جا رہے ہوں، اور پھر ہم آسمان پہ آپ کے اوپر چڑھنے پہ یقین نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے آپ نے ہماری نظر بندی کر لی ہو تو ہم یقین نہیں کریں گے، اوپر سے پھر آپ کتاب بھی لے کر آؤ، کتاب بھی جو ہے ورقوں میں کاغذ کی شکل میں ہو کہ ہم اس کو چھوئیں، ہاتھ لگائیں اور ہم کہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئے، تو تب ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ یہ سارے وقتاً فوقتاً یہ سارے اکٹھے ان کے سوالات کیے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ واقعہ ہے کہ چھوٹے سے ایک جملے میں جواب دے دو ان کو یہ کہہ دو کہ میں بھی تو انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، لیکن پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ میں بشر ہوں، انسان ہوں، تو میرے اختیار میں وہی ہے جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار نہیں ہے، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان لانا ہے تو ایسے ہی لے آؤ، اگر نہیں لانا تو پھر چھوڑ دو۔ سورہ انعام اس کے پہلے رکوع میں انہی چیزوں کا ذکر ہے، مشرکین مکہ کے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، مشرکین مکہ کے اس کے ذکر ہے کہ یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے اللہ آ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ آ جائے، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس میں اتنی قوت اور پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ایک تجلی برداشت کر لے، تو تمہارے روبرو کیسے آ جائے؟
تمہاری آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی نہیں کہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں، اس کو تو چھوڑ دو۔ نمبر 2، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ فرشتے آ جائیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ، فرشتے ظاہر بات انسانی شکل میں ہی آئیں گے آپ کے پاس، تو انسانی شکل میں اگر آ جائیں تو آپ پھر کہو گے تو یہ تو انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں۔ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِ رَجُلًا، وہاں الفاظ جو ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو لائیں بھی تو ہم اس کو انسانی شکل میں لائیں گے، تو آپ پھر کہو گے جی یہ تو فرشتے جو ہے انسانی شکل میں آ گئے، یہ تو ہے ہی انسان۔ اور اگر فرشتے اپنی اصل شکل میں آ جائیں تو وہ پھر عذاب کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ فری میں نہیں آتے کہ آپ کو صرف سکھانے کے لیے آئے اور آپ کو بتانے کے لیے آئے، آپ کی عاجزی اور آپ کی منتیں کرنے کے لیے آ جائیں کہ خدا کے لیے اس پیغمبر کو مان لو، وہ اس کام کے لیے نہیں آتے، وہ صرف پھر اللہ کا عذاب کا پیغام اور کوڑا لے کر آتے ہیں، وہ مارنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس کا جواب سورہ انعام کے پہلے رکوع میں گزر چکا، 6 سپارے میں، 7ویں سپارے میں۔ اور باقی رہی بات کتاب کی کہ آپ کہتے ہو کہ کتاب قرآن پاک آسمانی شکل، کتابی شکل میں آئے اور ہم اس کے اوراق کو اور ہم اس کو چھوئیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ایسی کتاب نازل کر بھی دیتے تو آپ لوگ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، آپ پھر بھی بات یہ اس پہ یقین نہ کرتے، آپ کہتے ہماری نظر پہ، ہماری آنکھوں کے سامنے نظر بندی ہے، ہمیں جو قرآن پاک نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے بس۔ آپ اس سے پہلے بھی تو آپ لوگوں نے کئی معجزات کا انکار کی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے آسمان کی چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوا، تو آپ نے کہا کہ ہماری آنکھوں پہ نظر بندی ہوئی ہے، یہ تو 2 ٹکڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایسی نظر بندی کے طور پر حقیقتاً ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو اب اس بندے کا کیا علاج کی جائے جو کہہ رہے کہ میری آنکھوں میں مسئلہ ہے، حقیقتاً یہ کام ایسے نہیں ہو رہا؟ اس کو بس سب کا جواب اکٹھا ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے اختیار میں، دائرہ اختیار میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اور 7ویں سپارے ہی کے اندر اللہ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان مشرکین مکہ کا اعراض آپ پر بھاری گزرتا ہے اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ لانا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آسمان پہ سرنگ، زمین کے اندر سرنگ کھودو، او نفقا فی الارض او سلما فی السماء، یہ آسمان پہ سیڑھی چڑھاؤ اور جا کر لے آؤ، ہم تو دینے والے نہیں ہیں ان کو، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود لے آؤ۔ ظاہر بات ہے پیغمبر کے ہاتھ پہ جو بھی معجزات صادر ہوئے ہیں وہ پیغمبر اس معجزات میں وہ اللہ کے محتاج رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ پڑھ چکے اسی 7ویں سے بارے میں، تو اس میں وہ پرندوں کو مٹی سے بناتے، پھونک مارتے، ہوا میں اڑنے لگتے، تو اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، وہاں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، نہیں تو نہیں ہوگا یہ چیز۔ وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا، یہاں تک آپ نکالے ہمارے لیے، من الارض، اس زمین سے، مکہ والی زمین سے، ینبوع، چشمے، آپ اس میں سے چشمے نکالیں، او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے باغات ہو، من نخیل، کھجور کے، وعنب، انگور کے، فتفجر الانہار، پس تو اس کے اندر خلالہا تفجیرا، پس تو ان باغوں کے درمیان نہروں کو بہائے، کہ ان کی باغوں کے درمیان نہریں چلتی ہوں، او تسقط السماء، یا تو آسمان کو گھرائے، کما زعمت، جیسے کہ تیرا گمان ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی قیامت میں آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، ساری قوت اختیار ہے، تو پھر آسمان ہماری اوپر گھرا، علینا، ہماری اوپر کسفن، ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ، یا یہ تو اللہ کو لے آ، والملائکۃ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، روبرو، سامنے، آمنے سامنے فرشتے لے آؤ ہمارے، اللہ کو لے آؤ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے گھر ہو سونے کا، آپ تو ہماری طرح ہی جو ہے نا، آپ کے گھر میں بھی کھانے کو نہیں پکتا، ہمارے گھر میں بھی ایسی صورتحال ہے، تو آپ کہے کہ پیغمبر ہیں، آپ کے گھر ہو سونے کا بنا ہوا ہو، محل بنا ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھے، آسمان پہ آپ ہمارے سامنے اوپر جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے چڑھنے پر پھر بھی یقین نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ تو ہماری اوپر کتاب کو لے آئے نازل کر جس کو ہم پڑھیں، کتاب ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو پڑھیں، تب ہم یقین کریں۔ کل، آپ کہہ دیجئے ان سب کے جواب میں
کہ آپ کے پاس باغات ہوں، محلات ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، آسمان پہ چڑھے، اللہ کو لے اور ٹکڑے کر دو ہمارے اوپر سے گرا، سب کے جواب میں آپ یہ کہہ دو سبحان ربی، پاک ہے میرے اللہ، حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں مگر میں تو ایک انسان ہوں، بشر ہوں، رسولہ ایک پیغمبر، بشر بھی عام نہیں، تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں، بلکہ رسولہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے جو میں خاص ہوں تم میں۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، نہیں منع کیا لوگوں کو، روکا یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءهم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف عام بھی ملے ہیں پیغمبر کے لیے، آپ ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ کا لڑکپن جوانی ہماری آنکھوں کے سامنے گزری ہے، آپ ہمارے سامنے تجارت کرتے رہے، آپ کی زندگی کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، غربت ہم نے آپ کی دیکھی ہے، آپ کے سامنے آپ کے والد فوت ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے سامنے آپ کی والدہ فوت ہوئی ہیں، یعنی آپ یتیم تھے، بچپن سے آپ بے سہارا ہو گئے تھے، آپ کو آپ کے چچا سنبھال رہے ہیں، یعنی آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، تو آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا، کوئی فرشتہ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ اوپر سے، وہ پیغمبر ہوتا، تو آپ کو کیوں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے؟ جیسے کہ سفر طائف میں اللہ کے پیارے محبوب جب طائف کی بستی میں گئے، وہاں ان کو دعوت دینے کے لیے، تو ان میں سے ایک سردار نے کہا تھا کہ وہ ہو اللہ تعالیٰ کو صرف آپ ہی ملے تھے نبوت کے لیے، اور کوئی نہیں ملا، تو اس قسم کے وہ اعتراضات مشرکین مکہ بھی کرتے۔ اور سورہ فرقان 18ویں سپارہ کا جو آخری ہے، اس میں وہاں ملائکہ اس مشرکین مکہ کا یہ اعتراض ہے کہ جی آپ تو یمشون فی الاسواق، آپ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، آپ تو اپنی خریداری کرتے ہیں، آپ کی تو نفسیاتی نفس کی ضروریات ہیں آپ پوری کرتے ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، تو پھر ہمارے اور آپ میں فرق نہیں ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ کوئی پیغمبر ایسا ہوتا جس کو نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اس کو نفسانی خواہش ہوتی، نہ بازاروں میں ہوتا 24 گھنٹے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، کوئی بزرگ ہوتا ہوا میں اڑتا، اس قسم کی چیز ہوتی تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ کی زندگی تو ہمارے سامنے بالکل سادہ طرز کی زندگی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر زمین کے اوپر اسی جیسے لوگ رہتے، زمین پہ اگر سارے فرشتے رہتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں پیغمبر بھیج دیتے، اور اگر زمین پہ انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر پیغمبر انہی میں سے بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ پیغمبر باہر سے آیا ہے تاکہ لوگ اعتراض کر سکیں جی یہ تو پیغمبر ہے۔ اگر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کے بھیجتے تو پھر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے جی، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھو، صبح کی نماز سے لے کر شام کی نماز تک جبریل امین اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو تو بھوک پیاس نہیں لگتی، ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے جی۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، ہمارے تو بیوی بچے ہیں، ہمارے تو کھانا پینا ہے، یہ جبریل امین اگر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کون سے بیوی بچے ہیں، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تو پیٹ ہی نہیں لگا ہوا، تو وہ اعتراضات پھر الگ سے آپ لوگ کرتے۔ تو آپ لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہو، لہٰذا یہ پیغمبر ہم نے اس کو انسان ہی بنایا ہے، لیکن یہ انسانیت کا اعلیٰ معیار ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی امام الانبیاء ہیں، سب کائنات کے ان کے امام رہے ہیں، اللہ کے بعد مقام ہی ان کا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر، بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ خصوصیات ایسی رہی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک رہی ہیں، وہ ان میں سے ایک بشریت ہے کہ تمام فرشتے، تمام انبیاء وہ انسان ہی تھے، ہاں عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، وہ انسان ایسے تھے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی، ان کا دل کمال کا، ان کے اوپر غیب کی خبریں آتی، وہ قوم کو غیب کی خبریں بتاتے، وحی آتی، وحی کا بوجھ برداشت کرتے وہ لوگ۔ وما منع الناس، ان لوگوں کو نہیں روکا
ایمان لانے سے اذ جاءہم الہدا، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی قرآن پاک کی شکل میں، الا ان قالوا، مگر وہ لوگ یہ اعتراض کرتے رہے، یہ کہتے رہے، ابعث اللہ بشر الرسول، آیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو، کسی انسان کو پیغمبر بنایا ہے؟ کل، آپ جواب میں کہیں ان کو، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین پہ فرشتے رہتے، یمشون، زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان سے، یہاں پر زمین ساری فرشتوں سے بھری ہوتی، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ہم آسمان سے ان کے اوپر فرشتہ ہی پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کل، کہہ دیجئے ان سے، یہ کہہ دیں، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے، میرے اور آپ کے اوپر اللہ ہی گواہ ہے اس پہ۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، بصیرہ، خوب دیکھتا ہے ان کو۔